إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان والا بنایا۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو ہادی بنا کر، مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم اس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے خدمت خلق اور ہم۔ ابھی ہم لوگ رمضان سے فارغ ہو کر باہر نکلے ہوئے ہیں۔ رمضان جو ہمارے پاس آیا تھا 720 گھنٹے اس نے ہماری تربیت کی، اس نے ہماری روحانی تربیت کی، اس نے ہماری جسمانی تربیت کی، اس نے ہماری فکری تربیت کی، اس نے ہمارے ایمان کو تازہ کیا، اس نے ہمارے جذبات کو تازہ کیا، اس نے ہمارے اندر ہمدردی اور غمخواری کی صفت بھی پیدا فرمائی۔ سامعین کرام، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات میں ہم لوگوں کو بہت سارے اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بجائے اس کی تبدیلیاں پیدا کریں، ہم شکوے کرتے رہیں گے، شکایتیں کرتے رہیں گے، غم میں رہیں گے، افسوس میں رہیں گے، تو اس کا کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے۔ جو آنے والی ہے وہ اور تیزی کے ساتھ اپنی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ ایسے موقع پر ہم ذرا دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، ان سے پہلے لوگوں کا کیا طریقہ تھا، ان کے بعد کے لوگوں کا کیا طریقہ تھا۔ اگر ہم اپنا تھوڑا سا جائزہ لیں اور ہم اپنی فکر کو ذرا تبدیل کریں اور اپنی زندگی میں کچھ ایکشنز والے کام کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بہت سارے مشکلات کا حل ہم نکال سکتے ہیں انشاءاللہ۔ مشکلات کیا کیا ہیں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ ہم میں ہر آدمی روزانہ پرنٹ میڈیا کو دیکھ رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ رہا ہے، حالات کو دیکھ رہا ہے، ویڈیوز کو دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے۔ اس پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حل کیا ہے اس پر ڈسکس کرنا آج کے دور میں انتہائی جو ہے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، آ کر کہتے ہیں اقرا، محمد پڑھو، تو آپ کہتے ہیں اللہ لست بقاری، I can't read، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک زور سے دباتے ہیں،
پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اقرا پڑھو، تو آپ پھر وہی جواب دہراتے ہیں مجھے پڑھنا تو نہیں آتا، پھر تیز دباتے ہیں، پھر چھوڑ کر تیسری مرتبہ دباتے ہیں، اور پھر اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. 5 آیتیں اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے دوڑتے 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 اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ زملونی مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، ایسے لگ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، ایسے لگ رہا ہے کہ میں تباہ ہو جاؤں گا، ایسے لگ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے پہلے چادر اڑا کر سلا دیا، اور سلانے کے بعد جب آپ بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد پوچھا کیا ماجرا ہے، تو آپ نے ایسے 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 واقع ہونے کی تذکرہ فرماتے ہیں. تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا واللہ اللہ کی قسم لا یخزیک اللہ، اللہ کبھی آپ کو ضائع کرنے والا نہیں، اللہ آپ کو ہلاک کرنے والا نہیں، اللہ آپ کو ایسے ہی تباہ کرنے والا نہیں. کیوں؟ انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرنے والے آدمی ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، ہمدردی کرنے والے ہیں، ان کے دکھ درد میں ساتھ دینے والے ہیں، ان سے بات چیت کرنے والے ہیں. انک لتصل الرحیم وتکسب المعدوم، اور آپ جو کمزور ہیں، ناتوا ہیں، جن کے پاس مالی پریشانی ہوا کرتی ہے، آپ انہیں اپنے مال میں سے تھوڑا تھوڑا ان کو شیئر کرنے والے ہیں. انک لتصل الرحیم، ہاں وتکسب المعدوم وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں. وتعین علی نوائب الدار، جو لوگ بھی پریشان حال ہوتے ہیں نا، آپ ان کا ساتھ دینے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نبوت سے پہلے کی سوشل لائف کا تذکرہ فرمایا. آپ جو سوشل سروس کیا کرتے تھے، لوگوں کے کام آتے تھے، ہمدردی کرتے تھے، مدد کرتے تھے، تعاون کرتے تھے، آپ نے ان کا تذکرہ فرمایا اور کہا اگر کوئی آدمی یہ سارے کام کرنے والا ہے تو اللہ اس کو کبھی بھی اس کو ہلاک نہیں کرے گا، کبھی اس کو ضائع نہیں کرے گا، اس کی محنتوں کو اللہ رائے گاں جانے نہیں دے گا. پتہ یہ چلا کہ اگر ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ اگلے 2-4 مہینوں کے بعد کیا ہونے والا ہے، 24 کے بعد کیا ہونے والا ہے، 25 کے بعد کیا ہونے والا ہے، 26 کے بعد کیا ہونے والا ہے، جو ہم لوگ عام طور پر پریشان رہتے ہیں نا، اس پریشانی کا حل پہلے ہی بتایا گیا، یہ صاف کام کرتے رہو. ہماری عبادتیں بالکل اپنی جگہ پر ہونا چاہیے، ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، ہمیں روزے رکھنا چاہیے، ہمیں اذکار پڑھنا چاہیے، ہمیں نوافل پڑھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری سوشل لائف کے اندر بھی ہمارے اچھے اچھے کام ہونا چاہیے. اگر یہ اچھے اچھے کام ہوں گے نا تو یہ اچھے کام بڑے بڑے مصیبتوں کو روکنے والے ہیں، پرابلمز کو روکنے والے ہیں. ذرا دیکھو آپ، موسیٰ علیہ السلام کس کے بھاگے؟ فرعون سے بھاگے. کیوں بھاگے؟ جان کا خطرہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کا جان کا خطرہ کیوں پیدا ہوا؟ وہ بھی اس سے پہلے سوشل ورک کر رہے ہیں، 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک ظلم کر رہا ہے، دوسرا مظلوم ہے، تو آپ نے ظالم کا ہاتھ پکڑا، یعنی مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں، مظلوم کی آپ مدد کر رہے ہیں. جب یہ مظلوم کی مدد کر رہے ہیں اور ظالم کو ہاتھ پکڑا اور اتفاق سے پنچ جو ہے زور سے لگا تو آؤٹ ہو گیا. جان بوجھ کر تو نہیں مارے تھے، وہ جان بوجھ کر نہیں مارے تھے بھائی، طاقتور تھے، پنچ پڑا تو آؤٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد دوسرے دن وہی آدمی کسی اور سے لڑ رہا ہے، تو آپ نے پھر روکنے گئے تو کہا او تم کل ایک آدمی مارے تھے، آج تم مجھے مارنے والے ہو. پتا چلا فرعون کو کہ موسیٰ نے آدمی کو مار دیا ہے، فرعون کے آدمی کو. وہاں پر جو ہے پلاننگ بن رہی ہے موسیٰ کو مارنا ہے.
اب اس جہاں پلاننگ ہو رہی ہے اس میں سے ایک آدمی کے دل میں اللہ خیر خواہی ڈال رہا ہے، اس میں سے ایک آدمی کا اللہ خیر خواہی ڈال رہا ہے، اور وہ بھاگتے بھاگتے اکیلا موسیٰ علیہ السلام پاس آتا کہ موسیٰ تمہارے بارے میں پلاننگ ہو رہی ہے، اب تمہیں مرڈر کرنے کا پلان ہو رہا ہے، تم جلد سے نکل جاؤ۔ دیکھو آپ اللہ تعالیٰ کیسے ان میں سے ایک کو نکالتا ہے، کیسے یہاں پر سپورٹ کرنے رکھ رہا ہے۔ موسیٰ سے نکل جاتے ہیں، فرعون کے حدود سے نکل کر باہر چلے گئے، کنٹری سے نکل کر باہر چلے گئے۔ کہاں گئے؟ شعیب علیہ السلام کے سرزمین پر جا رہے ہیں۔ گئے، قریے میں داخل ہوئے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ کیا کریں، دعا کر رہے کہ اے اللہ میں تیرے مدد کا مستحق و حقدار ہوں، تو میری مدد فرما۔ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، قریب میں کنواں ہیں، لوگ آ کر اپنے اپنے بکریوں کو اونٹوں کو پانی پلا رہے ہیں، دو لڑکیاں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ دور کھڑی ہوئی ہیں، لوگ آتے ہیں پلاتے ہیں جاتے ہیں کہ ان کو موقع نہیں مل رہا ہے۔ دیکھا 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 یہ بچیوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ بچوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، سب کو جو ہٹا دیا اور بکریاں لڑکیوں کے بکریوں کو دودھ پانی پلا کر بھیج دیا۔ اب وہ گئے اپنے ابا کے پاس، کہا بیٹی اتنا جلدی کیسے آ گئی؟ کہا ایک نوجوان تھا، طاقتور آدمی تھا، اس نے سب کو ہٹا کر ہمارے بکروں کو پانی پلا کر ہمیں بھیج دیا۔ تو وہاں پر جو ہے شعیب علیہ السلام ان کو بلاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو، جاؤ بیٹی جا کر لے کر آؤ۔ کتنا اچھا آدمی ہوگا وہ، بلایا اور باتوں کے بعد اپنی بیٹی کی پیشکش کر دی موسیٰ علیہ السلام کو۔ پریشان حال تھے، اجنبی تھے، آپ نے ایک سوشل ورک کیا، یعنی جو کمزور تھے ان کو آپ نے سپورٹ کیا، جن بکریوں کو پانی نہیں پلایا جا رہا تھا ان کو آپ نے بکری کو پانی پلا کر بھیج دیا۔ اور یہ سوشل ورک اللہ تبارک و اتنا پسند آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لڑکی مل رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، پناہ مل رہی ہے، گھر مل رہا ہے، اور نبی جیسا سسرا بھی ان کو مل رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی سوشل ورک کر رہا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے آسان کرنے والا ہے۔ فرعون سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے ظالم سے اللہ نے بچا کر کس کے پاس لے کر آیا؟ نبی کے پاس لے کر آیا اللہ تبارک و تعالی۔ ذرا دیکھو آپ بنی اسرائیل کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، وہ ہر دن راستے گزرتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، اور اس راستے میں آزو بازو کانٹوں کے جھاڑ ہوا کرتے ہیں نا، وہ کانٹوں کے جھاڑوں میں سے ایک ڈالی راستے میں نکل کر باہر آئی ہوئی ہے، اور جو لوگ بھی وہاں جاتے وہ ٹکراتے رہتی ہے، آنے والوں کو ٹکرا رہی، جانے والوں کو ٹکرا رہی اور تکلیف دے رہی، وہ کانٹا چبھ رہا ہے لوگوں کو۔ تو اس نے سوچا کہ بھئی یہ کانٹا یہاں لوگوں کو سب کو تکلیف دے رہا ہے، آپ نے اس ڈالی کو پکڑا اور کٹ کر کے اس ڈالی کو کنارے پھینک دیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ تو آپ کا یہ سوشل ورک اتنا اللہ کو پسند آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، اللہ نے اس بندے کا شکریہ ادا کیا، وَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ، اور اللہ نے اس بندے کو معاف کر کے چھوڑا۔ دیکھیں آپ، ایک کانٹا ایک آدمی نکالتا ہے اس نیت سے کہ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، اس سے لوگوں کو زحمت ہو رہی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس نیت سے اس نے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے کانٹا ہٹایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا شکریہ بجا لاتا ہے اور پھر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے چھوڑتا ہے۔ تو بندوں کے حق میں کام کرنے والوں کا مقام، دوسروں کے لیے کام کرنے والوں کا مقام، اللہ کیسے ان کے کام قبول کرتا ہے۔ اور ہم سبھی جانتے اس عورت کے بارے میں، بنی اسرائیل کی عورت کے بارے میں، جا رہی تھی، پیاس لگی اور اس نے کنواں ڈھونڈا، کنواں ملا، اندر اتری، پانی پی لی، پھر اوپر آئی، دیکھا کتا کھڑا ہوا ہے اور زمین کو چاٹ رہا ہے، تو اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کتا بھی پیاسا ہوگا، اندر جاتی ہے، جوتا نکالتی ہے، جوتے میں پانی لیتی ہے، پھر اوپر آتی ہے اور اس کتے کو پلا کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سالوں کے بعد اس عورت کے بارے میں کہا، اللہ نے اس عورت کو جنت میں داخل کر دیا، اللہ نے اس عورت کو جنت داخل کر دیا۔ پتہ نہیں جس وقت اس نے عمل کیا تھا اس عورت کو پتہ چلا نہیں چلا، نہیں معلوم،
کیونکہ اللہ ڈائریکٹ اس بندے کو تو نہیں بولتا ہے. کانٹا ہٹانے والے کو اللہ نہیں بتایا, نبی کو بتایا, اس بندے کو ہم نے معاف کر دیا ہے. اس کو کتے کو پانی پلانے والے کو اللہ ڈائریکٹ نہیں بتایا ہوگا میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر جنت داخل نہیں, اللہ نہیں بتایا ہوگا, لیکن اس کو جنت داخل کر دیا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو گویا ہم جو بھی اچھا کام کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم کو پتا چلنا ضروری نہیں ہے, لیکن اس کے بارے میں اللہ کسی نہ کسی خبر کرتا ہے, کسی نہ کسی اور بندے کو بتاتا ہے. ایک بندہ اللہ کی خاطر چھپ چھپ کر کام کرتا ہے تو اس بندے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل, ایک ایسا آدمی ہوتا ہے تصدقا, اپنے جیب میں نکال کر پیسے ڈالتا ہے, فاخفا, اور کسی کو نہیں بتاتا ہے. تصدقا فاخفا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا, اتنا چھپا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو عرش کے سائے تلے جگہ دینے کا وعدہ فرماتا ہے. جو صدقہ کیا وہ سوشل ورک ہے اس کا, جو صدقہ کیا اس کی ہمدردی ہے, وہ جو صدقہ کیا وہ ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے. تو جو بندہ اپنے بھائیوں کی, اپنے جو ہے پڑوس کی, اپنے رشتہ داروں کی, جس انسانیت کی بھی اللہ بندہ خدمت کرتا ہے تو اللہ اس کے کام کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. کتے کو پانی پلانے والا بھی ضائع نہیں کرتا اپنے عمل کو, وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کے کام آیا کرتے تھے. اور آپ کے فالوور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں رات میں جا کر ایک بڑھیا جس کا کوئی سہارا نہیں تھا اس کے گھر میں کام کر کے آ رہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ پتا چلا کہ ایک محلے میں بڑھیا رہتی ہے, کوئی سہارا نہیں, بچے نہیں, شوہر نہیں, کوئی نہیں, تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر خدمت کروں. صبح اٹھ کر چلے گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گئے, دیکھا سب کام ہو چکے, کچھ کام ہی نہیں یہاں پر, کوئی اس سے پہلے کام کر کے چلا گیا ہے. دوسرے دن گئے, پھر سب کام ہو چکا ہے, کوئی کام ہی نہیں ہے. پھر تیسرے دن گئے, پھر دیکھا سب کو کام ہو چکا, کوئی کام ہی نہیں ہے. پوچھا ماں کون آتا ہے تمہارے پاس کام کرنے کے لیے؟ کہا بیٹا رات میں کوئی آتا ہے, سب کچھ میری خدمت کر کے چلا جاتا ہے. تو اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اڈوا جا کر دیکھتے ہیں کہ کون آتے ہوں گے, کون کرتے ہوں گے. تو دیکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پہنچ کر بڑھیا کا سارا کام کر کے جا رہے ہیں. خلیفہ وقت خلیفہ اپنی رعایا میں پلنے والی ایک بڑھیا کی خدمت کر کے جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں رات میں گشت کر رہے ہیں. دیکھا کہ ایک جھوپڑی کے اندر سے جو ہے یعنی کراہنے کی آواز آ رہی ہے. باہر آدمی بیٹھا ہوا ہے, پوچھا کیوں اندر سے آواز آ رہی؟ کہا یہ میری بیوی ہے, ڈیلیوری کا ٹائم قریب آ رہا ہے اور اس میری بیوی کا سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں, اور مجھے بھی کرنا کچھ بھی نہیں آتا, میں ڈر کے مارے باہر بیٹھا ہوا ہوں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو لے کر جو کہ خلیفہ کی بیوی ہے ان کو لے کر آتے ہیں اور جھوپڑی میں داخل کرتے ہیں. اور آپ کی بیوی نے ڈیلیوری میں ساتھ دیا. اور جب جو ہے لڑکا پیدا ہوا تو اندر سے بیوی نے کہا امیر المومنین اپنے دوست سے کہہ دے کہ اللہ نے کو لڑکا نصیب کیا ہے. جب اندر سے آواز آئی اے امیر المومنین تو پتا چلا اس اجنبی کو کہ میری خدمت کرنے والا امیر ہے, میری خدمت کرنے والا خلیفہ ہے, اور میری بیوی کو سپورٹ کرنے والی وہ خاتون اول ہے, خلیفہ کی بیوی ہے. یہ ہے یعنی خدمت خلق. یہ ہمارے اسلاف ہیں, یہ ہمارے بڑے ہیں. اور وہی فاروق رضی اللہ جا رہے تھے نا, دیکھا جھونپڑی ہے, سامنے بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے اور 3 پتھر رکھے ہوئے ہیں, اوپر جو ہے کوئی برتن رکھا ہوا ہے, آگ جل رہی ہے, بچے رو رہے ہیں. پوچھا ماں یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا بچے بھوکے ہیں, کھلانے کچھ نہیں. چولہے پر کیا ہے؟ نہیں بیٹا چولہے پر پانی ہے, بس ابل رہا ہے, بچوں کو تسلی دے رہی ہوں, تسلی دے رہا ہوں, کھانا پک رہا ہے. وہ انتظار کرتے 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 بچے سو جائیں گے تو میں بھی سو جاؤں گی. اتنا سننا تھا, دوڑتے بیت المال چلے گئے,
اپنے غلام سے کہا غلام آٹا لو، تیل لو، زیتون لو، فلاں لو اور میرے کندھے پہ رکھو. غلام نے کہا امیر آپ میں ہی لے کر جاؤں گا. آپ کیوں لے کر؟ کہا نہیں آپ نہیں، میں لے کر جاؤں. کیوں؟ اگر اس کے بارے میں اللہ کل قیامت سوال کرے گا تو جواب دینے کا تم نہیں آؤ گے، جواب مجھے دینا پڑے گا، جواب مجھے دینا پڑے گا. لاتے ہیں، پکاتے ہیں، کھلاتے ہیں، واپس لوٹ کر جا رہے ہیں. یہ ہیں ہمارے خلفاء. خدمت خلق میں آج ہمیں اپنا مقام بنانا ہے. کیوں؟ آج دیکھیے آپ اپنے مسائل کو حل کے لیے ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں، کرنا چاہیے. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بالکل پڑھنا چاہیے. اور ہمیں تعلیم بھی حاصل کرنا چاہیے. ہمیں آگے بڑھ کر اس کے ساتھ ساتھ سوشل ورک بھی کرنا چاہیے. آپ کے سوشل ورک کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے تھے، وہاں طائف والوں کو سمجھایا، کوئی نہیں سمجھے، الٹا پتھر مار مار کو واپس کر دیا. اور یہاں مکہ والوں کو پتا چلا کہ محمد مکہ چھوڑ کر طائف گئے ہوئے، واپس آنے کو کہا نہیں، نو انٹری، اب مکہ میں آنے کی پرمیشن نہیں. نبی پریشان، نہ مکہ میں انٹری ہو سکتی، نہ طائف پہ جا سکتے، کیا کرنا تو کیا کرنا. اتنے میں وہاں کے سردار کو پتا چلتا ہے، مطعم بن عدی کو پتا چلتا ہے کہ لوگ محمد کو مکہ کے باہر روکے ہوئے ہیں. تو محمد کے سارے سوشل ورک کو یاد کیا، یہ اتنا اچھا آدمی، امانت دار، سچا آدمی، سب کی مدد کرنے والا، اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ جا کر کہا محمد تمہیں کون روک سکتا، آؤ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں پناہ دینے والا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوشل ورک سے متاثر ہو کر اس نے مکہ میں آنے کی انٹری دے دی اور اندر بلا لیا. اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر وہ رات میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور اتنی پیاری آواز سے نماز پڑھتے ہیں اپنے گھر کے آنگن میں کہ ان کی آواز کو سن کر گلی محلے کے بچے جمع ہو رہے ہیں، گلی محلے کی عورتیں جمع ہو رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا ارے یہ تو اگر ایسی تلاوت کرتا رہے گا، ایسی نماز پڑھتا رہے گا، ہماری عورتیں سنیں گے، ہمارے بچے سنیں گے تو پھر یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے. اگر ان کی آواز سنتے رہے، نماز دیکھتے رہے، قرآن دیکھتے رہے، تلاوت سنتے رہے تو پھر ہمارے بچے متاثر ہو جائیں گے اور ان پر ایمان لے کر آئیں گے. اب کہا نہیں، اب تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، میرا آنگن ہے نہیں پڑھ سکتے، میرا گھر ہے نہیں پڑھ سکتے. اگر میں نہیں پڑھ سکتا تو پھر میں چھوڑ جاؤں گا، نکل جاؤں گا، اللہ کی زمین بڑی ہے. نکل کر چلے جا رہے ہیں. وہاں راستے میں ابن دغنہ ملاقات کرتا ہے جو ہے کافروں کا سردار، ہاں کفار قریش کا سر جو ہے قریش کا سردار، وہاں پر ملاقات کرتا گئے. ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرے گاؤں والے مجھے نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہیں، تلاوت کرنے دے رہے ہیں، میں جاؤں گا، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے. تو سردار نے کہا، ابن دغنہ نے کہا مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا عظیم آدمی اپنے گاؤں سے نہ خود نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا، چلو واپس، کون تمہیں ستائے گا، میں دیکھنے والا ہوں، کون تمہیں ستائے گا، میں دیکھنے والا ہوں. ایک آدمی اچھے کام کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی کفار کے دل میں بھی کسی نہ کسی ایک کے دل میں رحم پیدا فرماتا ہے، کسی نہ کسی ایک کے دل میں اللہ اس میں ہمدردی پیدا فرماتا ہے. تو آج ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں سے مکمل مایوس نہیں ہونا ہے. ایسے کام کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں میں جو ہمدرد ہیں ان کو اٹھا کر کھڑا کر دے، اور وہ کھڑے ہو کر کہیں کہ یہ سی اے نہیں اور یہ نارسید نہیں، یہ فلان نہیں. وہ لوگ کہنا شروع کر دیں گے اگر ہمارے اچھے کام کو دیکھیں گے تو. اگر کوئی ستا رہا ہے تو وہ کھڑا ہونا، یہ تو نوجوان اچھا کام کرتا ہے، تم کیوں ستاتے ہو، تم کیوں مارتے ہو، یہ تم کیس کیوں کر رہے ہو. وہ لوگ آ کے لڑنا، اتنے اچھے کام ہمیں کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ایسے لوگوں کو رکھا ہے جب بھی کوئی مشکل کام آیا تو وہاں پر ان میں سے اللہ کسی کھڑا کرتا ہے. مکہ سے واپس آنا چاہ رہے تھے، کوئی نہیں لے رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان میں سے کھڑا کیا، آؤ، کون روکتا ہے. اور اگر جا رہے تھے، ہاں ان میں سے کھڑا کر دیا، او تم کون نکال سکتا ہو، میں تم پناہ دینے والا ہوں. اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، سیکریٹ سفر تھا، کسی کو پتا نہیں تھا، صحابہ کرام کو بھی پتا نہیں تھا، خود آپ کے گھر والوں کو بھی آپ نے نہیں بتایا تھا کہ ہم کہاں جا رہے، کیسے جا رہے. اتنا سیکریٹ آپ نے سفر کو رکھا تھا. لیکن اس سیکریٹ سفر میں بھی جو گائیڈ تھا وہ غیر مسلم گائیڈ تھا، جو راستہ بتانے والا تھا وہ راستہ بتانے والا غیر مسلم تھا.
اور وہ غیر مسلم آپ کو مکہ سے لے کر کہاں لے کر جا رہا ہے؟ مدینہ تک پہنچا کے واپس لوٹ کر آ رہا ہے. اور وہ غیر مسلم کے سامنے اعلان ہو رہا ہے اگر کوئی محمد کو پکڑ کر لائے گا یا ہم کو ایڈریس بتائے گا تو ہم 100 اس کو سرخ اونٹ دیں گے. 100 سرخ اونٹ کو اس نے دھتکار دیا, 100 سرخ اونٹوں کو اسے ریجیکٹ کر دیا, اور اللہ کے رسول کو لے جا کر مکہ سے کہاں چھوڑ رہا ہے؟ مدینہ چھوڑ کے واپس لوٹ کر آ رہا ہے, اور چھوٹی سی مزدوری لے کر واپس لوٹ کر آ رہا ہے. تو اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا, اس کو ذریعہ بنایا. تو ہم اگر خدمت خلق والے کام کریں گے تو اللہ کسی نہ کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے مشکلات سے نکلنے کے لیے. کسی کو اللہ ذریعہ بنا سکتا ہے. تو آج ہم موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا, بہت اچھی بات ہے. اللہ کے رسول نے یہ کیا, بہت اچھی بات ہے. ابوبکر صدیق نے کیا, بہت اچھی بات ہے. عمر فاروق نے ایسا کیا, بہت اچھی بات ہے. یہ سب کچھ یہ ہمارے اسلاف نے کیا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اپنے استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ کرنا ہے دوست. ہم صرف سن کے واہ واہ کیا ہمارے اسلاف تھے بولیں گے تو کچھ حل ہونے والے, کچھ بھی حل نہیں. ابوبکر صدیق نے کیا تھا, آج ان کی وجہ سے ہمارا کچھ بھلا ہوگا؟ بھائی ان کی زمانوں کا بھلا ہو گیا, لیکن وہ صرف قصہ سننے سے ہمارا بھلا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اگر ہم ایکشن لیں گے, ہم بھی کام کریں گے تو بھلا ہو سکتا ہے. اب یہ قوم کا بھلا کرنے کے لیے, اچھے کام کرنے کے لیے بڑے 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 کام کبھی نہیں بتاتا ہوں. چھوٹ کیوں؟ بڑا کام بولیں گے تو کام امت نہیں کر سکتی اور لانگ ٹائم میں نہیں کر سکتی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے پاس بہت سارے کام پسندیدہ ہیں, لیکن وہ سب سے زیادہ پسند کون سے کام ہیں؟ جو لانگ ٹائم تک کیا جا سکتا ہو, اگرچہ کہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. چھوٹا کرو لیکن لانگ ٹائم تک کرتے رہو. ہم کیا کر سکتے شیخ؟ ہمیں کیا کر سکتے؟ ہر ایک کر سکتا ہے. عالم ہے تو بھی کر سکتا ہے, عام آدمی ہے تو بھی کر سکتا ہے, کاروباری ہے وہ بھی کر سکتا ہے. ہر آدمی کر سکتا, بشرطے کہ کرنے کا اندر کیڑا پیدا ہونا ہے. میں کچھ کروں گا, مجھے کچھ کرنا ہے, میری پرسنالٹی سے لوگوں کو فائدہ ہونا ہے, میری پرسنالٹی سے میرے قوم کا فائدہ ہونا ہے, میری پرسنالٹی سے میرے پڑوسیوں کو فائدہ ہونا ہے. یہ سوچنا ہے دوست. مان لو فار ایگزامپل میرا چھوٹا کرانہ شاپ ہے, چھوٹا کرانہ شاپ ہے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ایک کام کر سکتا ہوں کہ میں اپنے کاؤنٹر پر ایک صدقہ باکس رکھا. میری حیثیت کے مطابق اگر چھوٹا دکان ہے تو میں صدقے باکس روزانہ جب دکان بند کر کے صبح نوٹاں گننے کے جاتے رہتا ہوں تب 10 روپے اس میں ڈالوں گا. انشاءاللہ 10 روپے ڈالوں گا بس. اور اچھا دکان ہے 20 ڈالوں گا انشاءاللہ. اور اچھا میرا مطلب کاروبار ہے 50 ڈالوں گا انشاءاللہ. 50 ڈالوں گا تو ماہانہ کتنے ہوئے؟ 1500 روپے ہوئے. اور یہ 1500 کو میں دیکھتا ہوں کہ بھی سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ کیا بیواؤں کی ہے؟ کیا یتیموں کی ہے؟ کیا ہمارے مسجد میں ہے؟ کیا ہمارے مکتب میں ہے؟ کیا ہمارے جو ہے مدرسے میں ہے؟ کیا ہمارے اشتہاروں میں کوئی خالہ ہے، پھپھو ہے، آنٹی جو بہت پریشان ہے؟ میں اس کا حوالے کروں گا انشاءاللہ. بس دیکھو دوست، روزانہ 10 روپے 10 روپے 10 روپے، وہ کلوز اپ کے ٹائم میں دکان بند کرنے کے ٹائم میں 10 روپے نکال کے ڈبے میں ڈالنا کوئی بڑی بات نہیں. لیکن اگر ہم ایسا کرتے جائیں گے تو اگر 10 روپے ڈالتا ہے تو 300 روپے ہوں گے، 20 ڈالتا ہے تو 600 روپے ہوں گے، 50 ڈالتا ہے تو پھر وہ 1500 روپے جو ہے 1500 روپے ہو جائیں گے، 100 روپے ڈالتا ہے 3000 ہو جائیں گے. چھوٹے چھوٹے کام ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. میرا ہوٹل ہے میرا فار ایگزامپل، وہاں بھی رکھوں گا میں صدقہ باکس انشاءاللہ، اور روزانہ میں جو ہو سکتا میں ڈالوں گا، اور اگر کوئی کسٹمر ڈال سکتا ہے تو وہ بھی اس میں ڈالے گا. اور میرا ہوٹل اچھا ہے ماشاءاللہ، تو میں جمعہ کے دن ایک دن کا ایک وقت کا کھانا انشاءاللہ ہمارے مسجد کے جو مؤذن صاحب ہے نا، یا ہمارے مدرسے کے فلاں مول صاحب ہے نا، میں ایک پیک بھیجوں گا. خلاص ایک پیک بھیجوں گا. ایک پلیٹ کیا ہو سکتا ہے دوست؟ ایک پلیٹ اگر ہوٹل والا ہفتے میں ایک مرتبہ نکالتا ہے نا، کوئی فرق پڑنے والا نہیں اس کو.
لیکن اس سے جو افیکٹ پڑتا نا وہ بہت بڑا افیکٹ پڑے گا انشاءاللہ، بہت بڑا افیکٹ پڑے گا انشاءاللہ۔ اور اچھا، میں آج میرا دکان تھا، آج میں جمعہ کو جا رہا ہوں، تو ایک کام کروں گا، میں ہمارے مسجد عمر بن خطاب میں 2 ٹوائلٹ ہیں، 3 ٹوائلٹ ہیں، تو میں 3 اوڈونٹ لے کے جاؤں گا، اوڈون یہاں ایک خلاص 1 مہینے تک مطلب میری طرف سے ہو گیا۔ 10 کے 2 صابن لوں گا، 4 ٹکڑے کروں گا، وضو خانے میں یہاں 2 یہاں ایک رکھوں گا، بس ہفتہ تک لوگ ہاتھ دھوتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ میرا دکان ہے وہاں پر، تو میں کیا کروں گا، اپنے گھر کے سامنے جو ٹھنڈے بوتل کا ڈبہ ملتا ہے، ہو سکتا ہے 50 مل جائے گا، وہ 50 مل جائے گا، ہے نا، میں 50 روپے کا ڈبہ رکھوں گا، دن بھر لوگ ٹھنڈا پانی میرا پیئیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے میرے دوست، اور یہ کانسیپٹ حیدرآباد میں زیادہ ہے ماشاءاللہ، ادروائز بنگلور میں، چنئی میں، بامبے میں، دلی میں، لکھنؤ میں یہ اتنا کانسیپٹ نہیں ہے پانی رکھنے کا، پانی پلانے کا، لیکن ہم رکھیں گے ماشاءاللہ۔ میں پانی پلاؤں گا، میں فلاں کروں گا، میں الیکٹریشین ہوں تو میں مسجد عمر بن خطاب میں جب بھی کوئی لائٹ کا پرابلم ہوگا میں فری کروں گا انشاءاللہ، بس خلاص میں فری کروں گا۔ اور میں میکینک ہوں، ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی مول صاحب آئے اور جو ہے دین کام کرنے والے کچھ بھی کام نکلا میں فری کروں گا انشاءاللہ۔ میرے پنچر کی دکان ہے، میں ہوا ڈالوں گا، ایک آدمی کو جو بھی بزرگ ہے بہت بوڑھا ضعیف ہے اس کو فری ڈالوں، ختم بس۔ دوست انٹینشن کرنے کا نام ہے میرے دوست، آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں اس فیلڈ کا تھوڑا سا حصہ میں اللہ کے لیے کروں گا انشاءاللہ۔ میں ڈاکٹر ہوں، ٹھیک ہے، مہینے میں 1 مرتبہ میں کم سے کم 1 پیشنٹ کو فری کروں گا انشاءاللہ، تھوڑا دن نہیں بول رہا میں، پھر نہیں ہوتا وہ پاسبل نہیں ہے سمجھے نا، پورے مہینے میں 1 پیشنٹ، اور نظر آتا کون سا پیشنٹ پریشان ہے، کیوں؟ اتنی سائیکولوجی اللہ دے رکھا ہے ماشاءاللہ کہ جب آتا پیشنٹ کون واقعی تکلیف میں ہے، کون پریشان ہے، اس کے چند باتوں سمجھ میں آتا میرے دوست، اس کے لہجے سمجھ میں آتا کہ کتنا پریشان ہے، ٹھیک ہے، 1 مرتبہ اس کی فیس میں کیا کروں، فری کر دوں گا خلاص انشاءاللہ، مہینے میں 1 بار خلاص۔ دوست آپ کا چھوٹا عمل ہماری سوسائٹی میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے انشاءاللہ، لیکن کرنا ہے میرے دوست، جیسے بھی ہے ہمیں کرنا ہے۔ اگر ایسا کام شروع کریں گے نا تو یہ ہمارے خدمت خلق جو ہے رنگ لانا شروع ہو جائے گی، ہمارے خدمت خلق کا ہمیں یعنی رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ رزلٹ اب نظر میں نہیں آئے تو رزلٹ وہاں ہم کو ضرور ملنے والا ہے۔ یہ رزلٹ اگر ہمیں یہاں نظر نہیں آیا وہاں تو ملنے والا انشاءاللہ، اور وہاں پائی کا اللہ ہمیں برابر حساب دینے والا ہے۔ اگر مسجد میں چلتے ہوئے دیکھا میں نے دھاگا پڑا ہوا ہے، وہ دھاگا لے کر میں نے جیب میں رکھا تاکہ باہر پھینک دو، اس ایک دھاگے کا اجر بھی اللہ میرے دفتر میں لکھنے والا ہے۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا مسجد کے اندر، میں نے اس کو نکالا تاکہ مسجد صاف رہے، تو اللہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو پھینکنے کا بھی اجر میرے دفتر میں لکھنے والا ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرنے والا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، آپ جو بھی اچھی نیت سے کرو گے نا اس کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اور یاد رکھو دوست، جتنا آپ کے دل میں چھپ چھپ کر کرنے کا جذبہ آتا جائے گا نا، اتنا ہی لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر کے، یاد رکھنا، جتنا چھپ کے کام کرو گے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرماتا ہے۔ چھپ کے کرو، بس ظاہر مت کرو، بولو ان کو، ضرورت نہیں بتانے کی، ضرورت نہیں۔ اللہ محبت پیدا، سب کے دل محبت پیدا کرتا ہے۔ جتنا بتاتے کرتے کرو گے نا تعریف تو ملتی، لیکن کسی کے دل محبت اور ہمدردی نہیں پیدا ہوتی، یاد رکھو آپ۔ تعریف ہو سکتی، ہمدردی پیدا نہیں ہو سکتی، تعریف ہو سکتی، محبت، دل کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ماہ رمضان کے بعد اچھے کاموں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ ہم نے رمضان ہم جو کچھ اچھے اعمال کیے ہیں رمضان کے بعد بھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے افطار کرائی، بعد میں لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے صدقہ و خیرات کیا، رمضان کے بعد بھی صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے چھوٹے چھوٹے نیک کام قبول فرما، قرض کی بلا سے محفوظ فرما، اور بیماریوں سے محفوظ فرما، وبا سے محفوظ فرما، حاسدوں سے محفوظ فرما، اور باری تعالیٰ ہم لوگوں پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ظلم کرنے والے ہوں، جبر کرنے والے ہوں۔
ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط نہ فرما جو بے رحم ہیں، جن کے دلوں میں نہ خواتین پر رحم ہے، جن کے دلوں میں نہ بچوں پہ رحم ہے، جن کے دلوں میں نہ معصوم کی رحم ہے، ایسے بے رحموں کو نہ ہم پر مسلط فرما، نہ امت مسلمہ پر مسلط فرما، ایسے ظالموں سے محفوظ فرما، جابروں سے محفوظ فرما، بے رحم لوگوں سے محفوظ فرما، قاتلوں سے محفوظ فرما، حاسدوں سے محفوظ فرما، اور باری تعالیٰ جب تک ہم دنیا میں رکھے تو اس سے محبت کرنے والا بنا، تیرے سامنے جھکنے والا بنا، تجھ سے مانگنے والا بنا، تیرے دربار میں آ کر گڑ گڑانے والا بنا، تیرے سامنے اپنے دکھڑوں کو سنانے والا بنا، تیرے سامنے تکلیف کو سنانے والا بنا۔ باری تعالیٰ دنیا والوں کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ فرما، دنیا والوں کے سامنے محتاج نہ بنا، ہمیں کسی کے سامنے جھکنے والا نہ بنا، ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا، اور ہمیں کسی کا غلام نہ بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔